بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیبر مدینے سے 171 کلومیٹر دور شمال میں واقع ہے۔ کفار وہاں آباد تھے اور ان کا مضبوط قلعہ خیبر پورے عرب میں ایک مشہور قلعہ تھا۔ عرب میں یہ یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ کفار وہاں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ اسے فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ 1565 اصحاب کے ساتھ روانہ ہوئے، جن میں 200 گھوڑ سوار اور باقی پیدل تھے۔ اس لشکر کی کمان خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے۔ جب آپ لشکر کو لے کر مدینہ سے نکلے تو مشرکین نے پہلے ہی یہودیوں کو خبر دے دی کہ محمد نے تمہاری طرف رخ کیا ہے، لہٰذا خبردار ہو جاؤ۔ خبر دینے والا منافقین رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھا۔ اس نے خبر دی کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، مسلمانوں کی تعداد تمہارے مقابلے میں بہت کم ہے اور تمہارا ساز و سامان مسلمانوں سے بہت زیادہ ہے۔ خبر کے پہنچتے ہی یہودیوں نے تیاریاں شروع کر دی اور زور زور سے یہ کہنے لگے کہ مسلمانوں ہماری طاقت سے ناواقف ہو، کیا مسلمانوں کی مٹھی بھر تعداد یہ قلعہ فتح کر لے گی؟ کیا مسلمانوں ہمارے بہادروں سے ناواقف ہیں، مرحب اور حارث کی تلوار سے ناواقف ہیں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لشکر قلعہ خیبر کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے کہا کہ اے اپنی جھوٹی طاقت کا غرور کرنے والو، یہ سن لو کہ ہم یہ قلعہ 40 دن میں فتح کریں گے۔ یہ سن کر مشرکین زور زور سے ہنسنے لگے تو مسلمانوں میں خوف پھیل گیا۔ مسلمان یہ سوچنے لگے کہ یہودیوں کی تعداد اتنی بڑی ہے، جن کے پاس نیزے ہیں، تلواریں ہیں، بالیں ہیں، اور ہمارے پاس بس تھوڑی سی تلواروں کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی مسلمان رسول اللہ کی زبان پر یقین رکھتے ہوئے خیبر سے تھوڑی ہی دور خیام لگا کر رہنے لگے۔ خیبر والوں نے کہا کہ دیر کس بات کی، چلو ان مٹھی بھر مسلمانوں کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ یہودیوں کے مشہور پہلوان مرحب نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، ان کا نبی کہتا ہے کہ 40 دن میں یہ ہمارا قلعہ فتح کریں گے، دیکھتے ہیں کہ 40 دن میں کیا ہوتا ہے۔ جب 40 دن کے بعد یہ قلعہ فتح نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے کہ ان کا نبی بھی جھوٹا تھا، ان کا دین بھی جھوٹا ہے۔ پھر لڑائی شروع ہوئی۔ روز اصحاب علم اٹھا کر جاتے اور جیسے ہی قلعے کے قریب پہنچتے تو مرحب کے خوف سے واپس آ جاتے۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا۔ 39 دن گزر جانے کے بعد مسلمانوں کو فتح نصیب نہیں ہوئی۔ مسلمانوں کے پاس خوراک اور ضروری اشیاء کی شدید قلت ہو گئی، تمام کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں۔ مسلمان بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے تھے اور سرکار دو عالم سے کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ، یہ قلعہ فتح کرنا ناممکن ہے، ان کے پاس مرحب ہے جس سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کل 40واں دن ہے اور کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہے، غیر فرار ہے، اس کے ہاتھوں میں اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کے ہاتھوں سے فتح عطا کرے گا۔ جب رات ہوئی تمام اصحاب اسی سوچ میں رہے کہ کل علم مجھ کو ملے۔ سب کے سب اصحاب اسی خیال میں جاگتے رہے اور سوچتے رہے کہ کل علم کس خوش نصیب کو ملے گا۔ اگلے دن صبح کا سورج طلوع ہوا
تو تمام اصحاب رسول اللہ کے پاس جمع ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کہاں ہیں؟ اصحاب نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں درد ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام کو بلاؤ۔ تو امام علی علیہ السلام رسول اللہ کے سامنے حاضر ہوئے اور فرمانے لگے، اے میرے مولا، اس غلام کے لیے کیا حکم ہے؟ تو رسول اللہ نے مسکرا کر مولا علی علیہ السلام کی طرف دیکھا تو امام علی علیہ السلام کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ڈالا، تو اسی وقت آپ علیہ السلام کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور آپ علیہ السلام کو شفا مل گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، یہ علم لو اور جاؤ اور خیبر کا قلعہ فتح کر کے آؤ۔ بس یہ کہنا تھا کہ امام علی علیہ السلام علم لے کر خیبر کے قلعے کی طرف گئے اور فرمانے لگے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ مشرک قلعے سے کھڑے ہو کر کہنے لگے، اے نوجوان، کیوں اپنی موت کو بلاتا ہے؟ تجھ سے پہلے بہت سے لوگ آئے ہیں اور مرحب کا نام سن کر بھاگ گئے ہیں۔ اتنی دیر میں امام علی علیہ السلام نے وہ لکڑی کا علم وہیں گاڑ دیا۔ حارث، مرحب سب یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ لکڑی کا علم اس نوجوان نے پتھر میں کیسے گاڑ دیا۔ تو مرحب کا بھائی کہنے لگا کہ اس کو تو میں ہی دیکھ لوں گا۔ حارث نے اپنا لباس پہنا اور تلوار لے کر نکلا اور امام علی علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں حارث ہوں، اگر بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص، نہ ہم بھاگنے آئے ہیں اور نہ کسی کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی اصلاح کرو اور اللہ کے دین کو قبول کرو، دنیا اور آخرت کو سرخرو کرو۔ اتنی دیر میں حارث نے آپ علیہ السلام پر وار کیا تو امام علی علیہ السلام نے اس کے وار کو روکا اور ایک ہی وار میں حارث کو واصل جہنم کر دیا۔ مسلمان اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے۔ یہ منظر جب مرحب نے دیکھا تو اسے اور زیادہ غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ میری تلوار لاؤ، اس مسلمان کی موت میرے ہی ہاتھوں لکھی ہے۔ وہ تلوار لے کر خیبر کے دروازے سے باہر آیا اور جوم جوم سے یہ کہنے لگا کہ زمین خیبر کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج اس کے سینے پہ مرحب آیا ہے، کبھی نہ مرنے والا۔ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، جس سے موت بھی ڈرتی ہے۔ اس کی بات سے مشرکین خوش ہونے لگے اور شور مچانے لگے۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ میں وہ شیر ہوں جو سانپ کو چیر دیتا ہے۔ یہ سن کر مرحب سوچنے لگا کہ میری ماں، جو ہمارے قلعے کی سب سے بڑی نجومی تھی، اس نے کہا تھا کہ تجھے جو شخص قتل کرے گا اس کا نام حیدر ہوگا، بس اس سے مت لڑنا۔ مرحب یہ سوچ ہی رہا تھا کہ قلعے سے زور زور سے آوازیں آنے لگی کہ مرحب اسے مار دو، اسے مار دو۔ مرحب نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم یہاں لڑنے نہیں آئے بلکہ تمہاری اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مرحب نے کہا کہ ڈرتے ہو؟ اگر مرد ہو تو لڑو، اور وار کرنا شروع کر دیا۔ پہلا وار کیا تو امام علی علیہ السلام نے روک دیا، دوسرا وار کیا تو امام علی علیہ السلام نے روک دیا، تیسرا وار کیا تو امام علی علیہ السلام نے روک کے پلٹ کے جب وار کیا تو وہ وار مرحب کے سر سے لے کر پاؤں تک آ گیا۔ مشرک یہ دیکھ رہے ہیں کہ وار لگا کے چونک گیا۔ اتنی دیر میں مرحب کا سیدھا حصہ سیدھی طرف جا گرا اور الٹا حصہ الٹی طرف جا گرا۔ یہ دیکھ کر مسلمان اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگے اور مشرکین سر پیٹ کر رونے لگے۔ اتنی دیر میں
یہودیوں نے خیبر کے دروازے کو بند کرنا چاہا تو وہ دروازہ جو 40 افراد مل کر بند کیا کرتے تھے، امام علی علیہ السلام نے اس دروازے کے قریب جا کے ایک ہی ہاتھ سے اس دروازے کو اٹھایا اور اس کو اکھاڑ پھینکا۔ آدھا حصہ فضا میں پھینک دیا اور آدھا حصہ اپنے ہاتھ سے پکڑے ہوئے تھے۔ پھر تمام مسلمانوں سے فرمایا کہ قلعے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ سب مسلمان قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قلعے میں داخل ہوئے اور مسلمانوں نے اس کو فتح کر لیا۔ یوں مسلمانوں کو ایک تاریخی فتح نصیب ہوئی۔